بسم اللہ الرحمن الرحیم. او خواب لکھیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، میک اٹ ہیپن. آج کی ویڈیو خرم مراد صاحب کی کتاب ذکر الہی سے ہے. خرم مراد صاحب نے 35 سے زیادہ بکس لکھی اور ان کی تمام کتابیں ورتھ ریڈنگ ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف پلٹ، اس عالم میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. ایک نفس مطمئنہ کس طرح سے بنتا ہے، اس کا جواب بھی قرآن پاک ہی ہمیں دیتا ہے. قرآن پاک میں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن پاک میں سورہ مزمل میں ارشاد ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا نام یاد رکھو اور سب سے کٹ کر اسی سے جڑ جاؤ. سورہ نصر میں ارشاد ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اے نبی، تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کی، اس کی حمد کرو اور اس سے مغفرت مانگو. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. آپ کا پروردگار آپ سے کہہ رہا ہے، سو مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا. یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جو اللہ پاک کو پسند ہے اور پیورلی اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جاتا ہے، وہ ذکر الہی کہلاتا ہے. اگر آپ اپنی مصروف زندگی سے صرف تھوڑا سا وقت نکالیں تو ذکر پاک کو آپ اپنی زندگی کا پارٹ بنا سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ ایسی عادات کریٹ کر لیں کہ آپ کا دل اور آپ کی زبان سارا دن اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے. دوسرا، دن میں 5 سے 10 منٹ خاص طور پر نکال کر اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک کے لیے فکس کر لیں. اس کتاب میں کچھ بڑے خوبصورت اذکار کا ذکر ہے. پہلا ذکر پاک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس ذکر پاک کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صرف 10 بار صبح 10 بار شام میں پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کیا. اسی طرح سے دوسرا ذکر پاک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اگر آپ غور کریں تو اس کلمہ پاک میں وہ تمام تسبیحات موجود ہیں جو ہم روٹین میں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. مائی ڈیئر ویورز، ان پہلے 2 اذکار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کبھی رات کو آنکھ کھل جائے تو آپ پہلے والا ذکر یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پہلے یہ پڑھیں اور پھر آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اس کے بارے میں بہت جگہ پہ روایات ہیں، احادیث میں ذکر ہے کہ آپ کی دعا پوری ہوگی. تیسرا ذکر پاک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہیں. چوتھا ذکر پاک وہ ذکر پاک جو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے خود کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہے. بہت سارے درود پاک کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. نماز والا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود پاک ہیں. کسی ایک درود پاک کو پکڑ لیں اور بڑی محبت اور بڑے احترام سے درود پاک پڑھیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ کی ذات کبھی رد نہیں کرتی. تو نبی پاک پر اپنا جو روٹین کا ذکر پاک ہے اس پہ درود بھیجنا اپنے ریگولر ذکر پاک ہے اس کا حصہ بنا لیں. 5واں ذکر استغفار ہے. استغفار وہ ذکر ہے جس کی مدد سے آپ اپنا احتساب کرتے ہیں اور آپ کا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کے نبی پاک تھے، اس کے باوجود وہ دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. استغفار کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں. استغفار پر ہم کسی وقت الگ سے ویڈیو کریں گے. کوئی نہ کوئی استغفار پکڑ لیں. استغفر اللہ ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ کو اس کتاب میں اور دوسری دینی کتابوں میں بہت سارے استغفار مل جائیں گے. ان میں سے کوئی ایک جو آپ کو اپنے دل کے قریب محسوس ہو پکڑ لیں اور اس کو بڑے محبت اور احترام سے ادا کریں. ایک اور دعا جو ہمیں بار بار ہدایت کی گئی کہ ہم اس کو اسپیشلی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں. بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کو بار بار پڑھنے کے بارے میں بولا گیا ہے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. میرے پروردگار مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے. تو میں دوبارہ سمرائز کرتی ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اجرنی من النار. مائی ڈیئر ویورز، اگر آپ کی دوستی عمران خان سے ہو جائے، نواز شریف سے ہو جائے، بلاول سے ہو جائے، تو آپ اپنی فیلنگز پہ غور کریں. اور اگر آپ کا تعلق اس سے بن جائے جو ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کہاں پہنچ جائیں گے. آپ کا واسطہ اس سے ہے جو ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آپ کا واسطہ اس سے ہے جو آپ کو ساری بادشاہی دے دے تو اس کے خزانوں میں سے ایک قطرہ کم نہ ہوگا. اپنے فیتھ کو ٹیسٹ کریں. اپنے دن میں 5 سے 10 منٹ فکس کر لیں جس میں صرف آپ اللہ کو اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے پکاریں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ ہر چیز کو بڑھا کے لٹا دیتا ہے. آپ جس محبت سے اللہ کو پکاریں گے اس سے کئی گنا محبت آپ کے حصے میں آئے گی. میری یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دیں، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے. آمین. اللہ حافظ.